یہ دو آیات ہیں. دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو واقعات کا تذکرہ کیا ہے. ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اس طرح ہوا کہ یہ جو بیت المقدس شہر ہے، اس شہر کو پہلے صہیون کہتے تھے. تو یہ زمین کی سطح سے 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس شہر کو بڑا آباد اور بارونق دیکھا تھا. اس کے بعد بخت نصر ایک بادشاہ نے اس شہر پر حملہ کیا، بیت المقدس پر، اور اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، اور جتنے بھی اس وقت کے اہل کتاب کے علماء تھے سب کو قتل کر دیا. بہت نقصان پہنچایا، گھروں کو توڑ دیا، چھتیں ٹوٹ گئیں. تو چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس شہر کو بڑا آباد دیکھا تھا، بخت نصر بادشاہ کے توڑنے کے بعد دوبارہ اس شہر کے قریب سے یہ گزرے. جب یہ گزرے انہوں نے دیکھا دیواریں گری پڑی ہیں، چھتیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور برا حال ہے. ان کے دل میں خیال آیا کہ اب اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، کیسے یہ دوبارہ آباد ہوگا، کب آباد ہوگا، کوئی پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی 100 سال کے لیے. 100 سال کے لیے ادھر ہی یہ لیٹے ہوئے ہیں راستے کے کنارے پر. لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا، کسی کو نظر نہ آئے، اور یہ لیٹے ہوئے ہیں. ان کے پاس جو ہے 3 چیزیں تھیں. ایک ان کے پاس انجیر تھی کھانے کے لیے، دوسرا ان کے پاس جوس تھا کسی پھل کا جو پینے کے لیے ان کے پاس تھا، اور تیسرا ان کا گدھا جس گدھے پر یہ سوار تھے. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ انجیر ایسا پھل ہے، تازہ پھلوں میں یہ جلدی خراب ہوتا ہے، اور دوسرا جوس جو ہے وہ بھی جلدی خراب ہوتا ہے. لیکن اتنا عرصہ 100 سال یہ سوئے رہے، نہ انجیر خراب ہوئی اور نہ ہی وہ جوس خراب ہوا. جیسا وہ تر و تازہ پہلے دن تھا، 100 سال کے بعد بھی تر و تازہ ہی تھا. اور جو گدھا تھا، گدھا ایسا جانور ہے کہ جو بہت عرصہ رہتا ہے، لیکن گدھا مر گیا، مر کے اس کی ہڈیاں بکھر گئیں، چورا چورا ہو گئی. اب جب یہ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، فرمایا کالذی مر علی قریۃ، جیسے وہ شخص جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی گرنے والی تھی اپنی چھتوں پر. کہا اس نے کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد. فاماتہ اللہ 100 عام، موت دے دی اس کو اللہ نے 100 سال. ثم بعثہ، پھر ان کو زندہ کیا، اٹھائے. مثلا اگر صبح اشراق یا چاش کے ٹائم وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، تو جب اٹھایا تو عصر کا ٹائم ہو رہا تھا. تو جب یہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کم لبثت، کتنا عرصہ تم یہاں ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا لبثت یوما و بعض یوم، میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا ایک دن کا بعض حصہ. اگر آج وہی دن ہے جو میں سویا تھا تو صبح سویا تھا، عصر کا ٹائم ہے تو دن کا کچھ حصہ سویا ہوں، اور اگر دوسرا دن ہے تو پھر ایک دن سویا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ تو یہاں ٹھہرا ہے 100 سال تک. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، پھر دیکھ تو اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی چیز کی طرف جو جوس تھا. لم یتسنہ، وہ متغیر نہیں ہوئے، یعنی ویسے کہ ویسے ہی تر و تازہ، اللہ کی قدرت سے 100 سال کے بعد بھی ویسے ہی تر و تازہ تھا. وانظر الی حمارک، دیکھ تو اپنے گدھے کی طرف، اور تاکہ ہم بنائیں تجھے نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ تو اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کیسے جوڑتے ہیں ہم ان کو، ثم نکسوھا لحما، پھر پہناتے ہیں اس کو گوشت. فلما تبین لہ، پھر جب ظاہر ہوا ان کے لیے یہ سارا منظر سامنے، تو کہنے لگے کہ جانتا ہوں میں
مجھے یقین کرتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ گدھے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے زندہ کیا کہ اس کے ذرے ذرے جڑنا شروع ہوئے، اور جڑتے جڑتے اس کی ہڈیاں جڑیں اور پورا اس کا ڈھانچہ تیار ہوا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا، پھر اس کے اوپر ماंس چڑھا، اور گھڑے نے زندہ ہو کر دوبارہ اپنی گدھے والی آواز نکالی۔ گدھے والی آواز نکالی تو حضرت عزیر علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، گدھے پر بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے، تو دوبارہ انہوں نے اسی بیت المقدس شہر کو دیکھا جو ٹوٹا پھوٹا تھا۔ 100 سال کے بعد دیکھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بارونق تھا، آباد۔ اب یہ سیدھا اپنے گھر پہنچے، گھر ہی نہ ملے، ان کی آبادی جس گھر میں تھے جہاں ان کا علاقہ تھا گھر ہی نہیں ملا، کیونکہ ان کا گھر آبادی کے بالکل کنارے پر تھا۔ اب وہ گھر اتنی آبادی بڑھ گئی تھی کہ وہ آبادیوں کے درمیان میں آ چکا تھا، ان کو گھر نہیں مل رہا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے سیاہ بال ہیں داڑھی کے، سر کے، اور نوجوان ہیں 25 سال کے، آخر کسی طرح گھر کے پاس پہنچے، اور اس گلی میں ایک اماں بیٹھی تھی، بوڑھی اماں نبینہ باہر بیٹھی تھی۔ اس کو کہا اماں یہاں عزیر کا گھر کون سا ہے؟ کہنے لگی تم کون ہو عزیر کا پوچھنے والے؟ عزیر تو 100 سال پہلے ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا میں عزیر ہوں۔ انہوں نے کہا عزیر ہو؟ تم کہاں سے آئے؟ وہ تو مر گیا تھا۔ کہا میں مرا نہیں تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا تھا، اب دوبارہ زندہ کیا میں آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر تم عزیر ہی ہو تو پھر عزیر مستجاب الدعوات تھے، وہ جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی، تو میں آنکھوں سے معذور ہو گئی ہوں، دعا کرو میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، پھر میں تمہیں تمہارا گھر بھی دکھاتی۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں ٹھیک کر دی۔ آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو وہ اٹھی، بڑی خوش ہوئی، گھر گئی، کہتے یہ تمہارا گھر ہے۔ وہ گھر میں داخل ہونے لگے تو حضرت عزیر علیہ السلام چونکہ ان کا بیٹا اس وقت جب یہ فوت ہوئے تو پیدا ہوا تھا، تو جب یہ واپس آئے ہیں تو 100 سال کا بیٹا تھا اور یہ خود 25 سال کا، بیٹا 100 سال کا، باپ 25 سال کا۔ یہ گھر میں داخل ہونے لگے تو پوتے پوتیاں وہ پھیر رہے تھے۔ انہوں نے کہا بابا جی کدھر، ادھر کدھر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا میرا گھر ہے۔ کہیں یہ گھر نہیں ہے آپ کا، کہیں اور گھر ہوگا، آپ بھول گئے۔ اماں نے کہا یہ آپ کے دادا ابو ہیں، یہ عزیر اپنے باپ کو بلاؤ۔ ان کے والد اندر سے آئے، عزیر علیہ السلام کے بیٹے، بوڑھے سے، سفید داڑھی اور کمزور ہو گئے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں عزیر تمہارا والد ہوں۔ تو ان کی والدہ نے ان کو بتایا تھا کہ عزیر علیہ السلام کی 2 نشانیاں ہیں، ایک ان کے دونوں کندھوں کے درمیان چاند کی نشانی تھی، چاند بنا ہوا تھا، اور دوسرا ان کو تورات زبانی یاد تھی۔ انہوں نے کرتا اٹھایا، دیکھا تو چاند کا نشان بنا ہوا تھا، اور تورات انہوں نے پڑھ کر سنائی، پوری تورات سنائی زبانی، تو پتہ چلا یہ عزیر علیہ السلام ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے واقعات ظاہر کیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن یہ معجزہ بھی تھا۔ یہودیوں نے اس بات کو، واقعے کو، بجائے معجزہ سمجھنے کے انہوں نے سمجھا یہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا۔ اور قرآن پاک میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ واقعہ۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں مردوں کو آپ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے یا میرے پروردگار کیسے زندہ کرتا ہے تو مردوں کو، اللہ تعالیٰ فرمایا اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بلا اللہ کیوں نہیں، مجھے ایمان ہے، لیکن میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا لے لے تو 4 پرندے، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر کر دے تو ہر پہاڑ پر ان پرندوں میں سے ایک جز، پھر آواز دے کر بلاؤ ان پرندوں کو اپنی طرف، آئیں گے وہ تیرے پاس جڑ کر دوڑتے ہوئے، جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تم 4 پرندوں کو لو، ان کی گوشت کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، قیمہ، ہڈیاں بھی چورا چورا کر کے ان کا گوشت مکس کر دو آپس میں 4 پرندوں کا۔ انہوں نے 4 پرندے لیے، ایک مور تھا، ایک کبوتر تھا، ایک کوا تھا،
اور ایک پرندہ، 4 پرندوں کو لے کر ان کو ذبح کیا، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مکس کر دیا کہ بالکل پتہ نہیں چلتا، مکس کر کے انہوں نے 4 پہاڑوں پر ان کو رکھ دیا۔ 4 پہاڑوں پر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے ہر پرندے کو تم ایک ایک کر کے بلاؤ۔ مگر مور کو کہا مور آ جاؤ، مور کا گوشت اٹھا، اس کی ہڈیاں اٹھیں اور وہ سامنے فضا میں ایسے جڑا اور دوبارہ مور تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ اس طرح کوا، اس طرح کبوتر، اور چوتھا پرندہ مرغا ہے، مرغا، تو وہ اسی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے ایسے جڑے اور زندہ ہو کر سامنے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے دنیا میں ایسے واقعات بھی دکھائے تاکہ انبیاء کرام کے سامنے یہ واقعات آئے اور دنیا کو پتہ چلا، اور جو کافر ہیں وہ یقین کر لیں، یہ نہ سوچے کہ وہ مر گیا تو ختم، وہ ایک نہ ایک دن دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔